الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین گرامی، سیقول دوسرا پارہ ہے اور یہ پارہ سورہ بقرہ کے حصے پر ہی مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ احکام بیان فرمائے ہیں۔ احکام کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورت آیات کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور احکام کے اعتبار سے بھی یہ سورت بڑی ہے۔ اس پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ سے فرمائی ہے۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ بن جائے، ملت ابراہیمیہ کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دیرینہ خواہش پوری فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالی نے نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنائیں۔ جب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہود اور نصارہ نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد فقط اور فقط ہماری شریعت کی مخالفت ہے، اس وجہ سے اس نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے نبیوں کی شریعت اور انہی جیسی دعوت لے کے آیا ہوں، دوسری طرف ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ ان سب کا کعبہ اور قبلہ یہ بیت المقدس رہا اور انہوں نے اپنا کعبہ اور قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ نماز چاہے بیت اللہ کی طرف پڑھی جائے یا بیت المقدس کی طرف، کامیابی، نجات اور نیکی اسی میں نہیں ہے۔ نیکی اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کی جائے۔ یہی مسلمان تھے، یہی پیغمبر تھے، جب تک انہیں حکم تھا بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تو یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور جیسے ہی اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو نیکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے۔ اور بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ دیکھیں، وہ مسلمان جو کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس وہم کا بھی جواب دے دیا کہ جو پہلے جس حکم پر تھے، اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم تھا، اسی کو ماننے کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے والے تھے، اس وجہ سے ان پہ کوئی وبال نہیں ہے، ان کی وہ نمازیں بھی قبول ہیں، نیکیاں بھی قبول ہیں۔ آگے صفا مروہ کی بات آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے بعض مسلمانوں کے ایک وہم اور الجھن کا جواب دیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا مروہ کے دوران جو سعی کی جاتی تھی یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو یہ الجھن ہوئی کہ اسلام کے اندر بھی صفا مروہ پر سعی کی جائے، دوڑ لگائی جائے، یا مشرکین کے تشبہ سے بچتے ہوئے سعی نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ صفا مروہ پر سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سعی کر لینی چاہیے۔ ان کی سعی کا طریقہ کار الگ ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار الگ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سمت قبلہ پر استقامت کا حکم دیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو، جس بھی حال میں ہو، جہاں بھی نماز پڑھو، تمہاری سمت کعبۃ اللہ کی طرف ہو، یعنی منہ اپنا کعبۃ اللہ کی طرف کرو اور اس پہ مستقیم رہو۔ نیکی یہی ہے، کامیابی اور فلاح یہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بعض خیالات اور نظریات کی تردید کی ہے۔ مشرکین ایسا کرتے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا لیتے اور پھر اس کو منسوب کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا کسی کے حلال کرنے سے وہ حلال نہیں ہونی، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے
حرام کر دیا وہ کسی کے حلال کرنے سے حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہیں گی۔ تو حلت اور حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے حلت اور حرمت کے حکم لگانے سے حکم بدلہ نہیں کرتا۔ تو یہ تمہاری بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرو اور حلال کرو اور اس کو منسوب اللہ کی ذات کی طرف کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت قصاص کا بیان فرمایا، کیونکہ اسلام عدل کا نمونہ ہے، اسلام برابری کا مذہب ہے، اسلام تمام لوگوں کو ان کے حقوق دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی ناحق قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اب جو مقتول ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مقتول کے ورثاء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرماتے ہوئے قصاص کا حکم دیا ہے۔ اب قصاص کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حیاتی ہے، زندگی ہے، اس طرح زندگی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، اس کا قصاص لیا جائے گا تو آئندہ ناحق قتل کا سد باب ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ میں اس کو قتل تو کر دوں گا لیکن پھر مجھے قتل کیا جائے گا، میں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ اس وجہ سے یہ قتل، غارت، فساد سے بالکل معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اس میں زندگی اسی طرح ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے روزے تم پر فرض کیے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی امتوں پر بھی روزے اللہ تعالی نے فرض فرمائے تھے، اور پھر روزے کی حکمتوں کو بیان کیا کہ روزے کی فرضیت اس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کا حصول کر سکو، اور پھر آگے اللہ تعالی نے تسلی دی کہ روزے کی جو فرضیت کے ایام ہیں یہ گنے چنے دن ہیں، زیادہ دن بھی نہیں ہے کہ تمہیں دقت اور پریشانی ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی بھی رخصت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی وسعت تھی، طاقت تھی، تو طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مسافر سفر میں روزہ رکھے گا تکلیف ہوگی، مریض مرض کی باوجود روزہ رکھے گا تو اسے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رخصت دی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ دن کو رمضان کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا جائز نہیں، بیوی کے قریب جانا ہم بستری کے اعتبار سے جائز نہیں، لیکن یہ شبہ اور مغالطہ نہ ہو کہ رات کے وقت بھی بندہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، بلکہ رات کے وقت بیوی سے جماع کرنا شرعاً جائز ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ساتھ ہی واضح فرما دیا کہ باطل اور ناجائز طریقوں سے مال کھانا حرام ہے۔ کسی کا زبردستی مال چھین لینا، یا کسی کا خیانت کر کے مال لوٹ لینا، یا اسی طرح کسی اپنے ماتحت کا مال دبا لینا زور زبردستی سے، طاقت کی بنیاد پر، یہ سارے حرام طریقے ہیں۔ ان حرام طریقوں سے مال کھانا جائز نہیں ہے۔ جو کھائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا وبال اترے گا، وہ ایسا سمجھیں کہ اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قمری مہینے کی تاریخوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے شمسی تاریخ کو تو بڑی مضبوطی سے تھاما پکڑا، بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، ذہن نشین ہوتی ہے، لیکن قمری مہینوں کی تاریخوں کو یاد نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ دیندار لوگوں کو بھی ان کا خیال نہیں رہا۔ دیکھا جائے تو قمری مہینوں کی تاریخوں کی اہمیت واضح ہے کہ قمری مہینے کی تاریخوں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا مدار رکھا ہے۔ رمضان کا مدار بھی چاند راتوں پر ہے، اسی طرح عید کا مدار بھی، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اسی طرح حج کے ایام، یہ سارے متعین ہوتے ہیں چاند کے ساتھ، یعنی قمری تاریخوں کے ساتھ۔ تو ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان پر کاربند رہیں اور ان کو یاد کریں، اور پابندی کے ساتھ جیسے شمسی تاریخ کو یاد کرتے ہیں قمری تاریخ کو بھی یاد کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرضیت جہاد اور حکمت فرضیت جہاد کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کیوں فرض کیا ہے،
تاکہ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو۔ جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے توحید کا علم بلند ہو، اور پوری دنیا میں جیسا کہ حقیقی حکمرانی اللہ تعالی کی ہے تو ظاہری حکمرانی بھی شریعت خدا، شریعت محمد عربی علیہ السلام کی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرضیت حج اور ایام حج اور پیغام حج کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر حج کو فرض کیا ہے کہ جو صاحب وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، جس کے پاس استعداد و قوت ہو۔ پھر ایام حج کو بیان کیا کہ کون کون سے حج کے ایام ہیں جن کے اندر حج کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے مخصوص مہینے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے پیغام حج بیان فرمایا ہے کہ حج کے مہینوں کے اندر پوری دنیا سے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مکہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اجتماعیت، محبت اور اخوت کا درس ملتا ہے۔ اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کے اندر اخوت بھی ہے، محبت بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے اور امن بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کسان کے ساتھ مثال دے کر واضح فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاص فی النیت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اصل مدار اس پہ نہیں ہے کہ کتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، مال کتنا زیادہ غریبوں پہ لٹایا جاتا ہے، اصل مدار اس پہ ہے کہ خرچ کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے یا نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا نہیں، کیا اس کی نیت اور مقصد میں کہیں ریا تو نہیں ہے۔ اگر اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے غرباء پہ مال خرچ کر رہا ہے، تو یہ شخص بہت بڑا نصیبوں والا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک شخص ہے جو مال تو زیادہ خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، خود کو سخی کہلوانے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، اس کو یہی واہ واہی ملے گی اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اخلاص فی النیت کی اہمیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوا کے ظاہری منافعوں کو بھی بیان کیا کہ ان کی ظاہری منافع ہیں، ظاہری طور پہ بندہ جوا کے ذریعے مال حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح شراب کا بھی ظاہری نفع ہے، لیکن ان ظاہری منافع کے باوجود بھی اس کے باطنی، اخلاقی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو برائیوں کو جنم دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام برائیوں کی جڑ شراب نوشی ہے، اور جوے کے ذریعے انسان کا اخلاق بگڑتا ہے، انسان بد تہذیبی، اسی طرح بددیانتی اور خیانت پہ اتر آتا ہے، اور جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، آپس کے اندر قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو معاشرتی جو ان کا فساد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے تاکہ مسلمان ان برائیوں سے دور رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی مسائل کا بیان فرمایا ہے، نکاح کے مسائل بیان فرمائے، اور اس کے بعد پھر میاں بیوی کے مسائل بیان فرمائے، ان کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، ان کا آپس میں تعلق کس طرح ہونا چاہیے، ان کی اگر ناچاکی ہو جائے، آپس میں بناؤ نہیں بن پاتا تو ان کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر بنا ہو ہی نہیں پاتا، آپس میں ان کا مزاج ملتا ہی نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جماع کی ممانعت کا بیان فرمایا کہ دیکھیں یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اگر تقریباً کوئی عورت حیض والی ہوتی تو اس کے قریب ہی نہیں جاتے، اور اس کے کھانے پینے کو اور اس کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے کو بہت ہی برا سمجھتے تھے، اور جو نصرانی تھے تو وہ حالت حیض میں بھی جماع کر لیا کرتے تھے۔ لیکن شریعت محمدیہ اعتدال والا حکم دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ تم حیض والی عورت کا پکایا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہو، وہ اگر پانی وغیرہ دے تو پی بھی سکتے ہو، ساتھ بستر پہ سو بھی سکتا ہے شوہر بیوی سے، لیکن جماع نہیں کر سکتا۔ تو یہ اعتدال والا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وجہ بھی بیان فرمائی کیونکہ یہ گندگی ہے، اس سے بیماریاں جنم لیں گی اور بہت ساری برائیاں جنم لیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خاندانی مسائل کے بیان کے ساتھ ایلا کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنی بیوی کے 4 ماہ یا اس سے زائد قریب نہ جانے کی قسم کھاتا ہے اور وہ نہیں جاتا تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کا حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ رجوع کر لے اور اس کا کفارہ بھرے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے وجوب کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس پر حق مہر واجب ہے، اور پھر واپس نہ لینے کو بیان کیا، یعنی واپس لینا بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے کہ شوہر سے نہیں بن پاتی یا نکاح نہیں کرنا چاہتی رخصتی، اور اس سے پہلے خلا کر لیتی ہے، تو اس صورت کے اندر عورت حق مہر واپس کر سکتی ہے، یعنی شوہر واپس لے سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم واضح کر دیا، چونکہ اسلام انصاف اور عدل کا مذہب ہے، کہ اگر بیوی سے بناؤ نہیں ہو پاتا لیکن اس سے بدلہ لینے کے لیے کہ میرے ساتھ نکاح میں کیوں نہیں رہتی، تو اس سے طلاق رجعی دی جائے اور پھر اسے رجوع کیا جائے، لٹکائے رکھا جائے اور اسے طلاق بھی نہ دی جائے، ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، تو شریعت نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی نے ساتھ ہی اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو دودھ پیتے بچے کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے کہ دودھ پیتا جو بچہ ہے اس کا کس طرح خیال کیا جائے، اس کے حق کس پہ زیادہ بنتے ہیں، کون اس کا خیال کرے گا، اور اس کے کیا حقوق ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ عمومی طور پہ جب میاں بیوی کی ناچاکی ہوتی ہے تو درمیان میں اولاد کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بسا اوقات نہ شوہر اولاد کو لینے کے لیے اور نہ ہی بیوی اولاد کو لینے کے لیے راضی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زدہ زدی میں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ شوہر بھی بضد ہوتا ہے اولاد میرے پاس ہو، اور بیوی بضد ہوتی ہے کہ اولاد میرے پاس ہو۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ شوہر ماں کے بارے میں اولاد کو بھڑکاتا رہتا ہے، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ماں اپنے باپ کے بارے میں اولاد کو بھڑکاتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کے حقوق کو بھی، اولاد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لزوم عدت کا بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا کسی سے نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو وجوب عدت ہے، یعنی عدت گزارنا واجب ہے تاکہ استبراء رحم ہو، اور اگر رخصتی نہیں ہوئی تو بھی بعض فقہا کے مطابق عدت واجب ہے۔ اور آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کا ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ وہ حضرت طالوت کی خلافت پہ راضی نہیں تھے، امامت پہ راضی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا کہ جس کے پاس جو بقیہ برکتیں والی، اسی طرح جو معجزات والی چیزیں ہیں وہ جس کے پاس ہوں گی وہی بنے گا۔ پھر حضرت طالوت کے پاس وہ چیزیں آئیں، ان کو پھر امام بنا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دی، جالوت کے قتل کو بیان کیا، ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے طاعون سے بھاگنے والی قوم کا بھی وہاں پر ذکر کیا ہے۔ طاعون سے بھاگنا در حقیقت موت سے بھاگنا ہے، اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اگر کسی علاقے کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں کے لوگوں کو بھاگ جانا، وہاں علاقے کو چھوڑ جانا، ہجرت کر جانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر علاقے کے لوگ بھی وہاں پر نہ جائیں، یہ اس کا شرعی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں طالوت علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے اس پارے کو اختتام فرمایا ہے۔